काफ़ी सारे यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वानी साहब इलेक्शन में कंटेस्ट क्यों नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में, आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे होंगे कि अब्दुल मजीद वानी साहब हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के, और ख़ास बातचीत करेंगे आज इनके साथ। सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से और गुलाम नबी आज़ाद साहब सरपरस्त आला DPAP की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे तमाम लोगों को और तमाम देशवासियों को, और नवरात्रों की शुरुआत की मुबारक। इसके अलावा हमारा 15 अप्रैल को यहाँ एक बहुत बड़ा जलसा जो हमारी मंजिल में हो रहा है, इसके लिए मेरी तमाम लोगों से अपील है कि वो यहाँ आ जाएं और हमारे कायद का लाहे अमल सुने कि आने वाले वक्त में हमारा क्या लाहे अमल होगा और हमारी पार्टी का नस्ब-ए-ऐन क्या होगा। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, जिस तरह से अभी इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, तो काफ़ी सारी पार्टियां यहाँ पे अपने अपने मैंडेट्स लेकर के अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया है। तो आपको क्या लगता है, जो DPAP के कैंडिडेट इस वक्त डोडा और उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं, सुरुड़ी साहब, किस तरह से आप कहेंगे कि क्या रहेगी लीड, जबकि कहा जा रहा है कि BJP और कांग्रेस की टक्कर है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब का अगर पस मंज़र देखेंगे आप, उसका, उनके काम, उनके कार्य, उनके इस 18 महीने की कार्यकाल जो उन्होंने बहसीत चीफ मिनिस्टर के रियासत जम्मू कश्मीर में दिया, एक तारीख राकब की, और वो सब लोगों को आया है और उनको पता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अगर पार्टी बनाई तो वो किस मकसद से बनाई। उनने अगर यहाँ उम्मीदवार खड़ा किया गुलाम सुरूरी साहब की शक्ल में, DPAP का उम्मीदवार है और आज़ाद साहब का उम्मीदवार है, हम सब का उम्मीदवार है, वो किस लिए खड़ा किया? क्योंकि उनका अधूरा मिशन रहा है। वो चाहते हैं कि मैं अपने ज़िंदगी में अपने इस तमाम रियासत जम्मू कश्मीर के जो मैंने अधूरे काम छोड़े थे उनको पूरा करूं। उसके लिए हमारा मानना है, मेरा मानना है कि अगर मैथमेटिक्स से चलें तो कल तक जो लोग मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, न मैं किसी के खिलाफ बोलता हूँ। कल तक चौधरी लाल सिंह जी जब मिनिस्टर थे BJP के अंदर, तो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने एहतजाज किए थे और उन्होंने कौन कौन से हरबे इस्तेमाल नहीं किए कि लाल सिंह जो है जी वो उन गुंडों का साथ दे रहा है जिस गुंडों ने असमत दरी की है। तो आज कैसे वो अच्छा हुआ? अगर वो BJP के साथ था, आज वो कांग्रेस में आया, तो इनके इनके लिए वो कैसे अच्छा हुआ? कल तक तो यही लोग उसके खिलाफ थे। चाहे वो जब पहली बार सरकार में रहा, मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार में रहा, तब भी ये लोग नेशनल कांग्रेस के लोग उसके खिलाफ थे, और जब वो BJP की सरकार में रहा तब भी ये लोग खिलाफ थे। तो मैं नहीं मानता हूँ कि इनका कोई, इनके कॉल और फेल में तजाद है। कहते ये कुछ है, करते कुछ हैं। तो इनका ये कहना भी कि हमारा अलायंस है इंडिया के साथ, इंडिया इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस है, तो उसमें फिर महबूबा के बारे में इनकी ये क्या कहते हैं? इंडिया अलायंस है तो इनने कहा कि हमारे यहाँ के लीडर साहब है, उनने कहा कि कांग्रेस की साख खत्म हो चुकी है, उनकी कहाँ साख? अगर उनकी साख खत्म है, फिर आपने क्यों उनके साथ अलायंस, इंडिया अलायंस में है? कश्मीर के अंदर इंडिया अलायंस था, फिर आपने सीटें नहीं दी, महबूबा को 3 जगह से उठना पड़ा। वही आप नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वही PDP है। PDP कौन सी दूध की धुली हुई पार्टी है?
انہوں نے بھی تو بی جے پی کے ساتھ الائنس کیا، انہوں نے بھی بی جے پی کو لایا، سرکار بنائی، اور ہمارا ماننا ہے کہ ہم جیت حاصل کریں گے، کیونکہ وہ یہ ہے کہ دنا فرج جان گنت فائدہ تیر گر، اور اس میں انشاءاللہ ہم جیتیں گے، ہماری پارٹی جیتے گی، ہمارا کینڈیڈیٹ غلام سروری جیت حاصل کرے گا، اور وہ آدمی ہیں جو ایک ایک جگہ کو جانتا ہے، بخوبی علم ہے، اور وہ ریپرزینٹ بہترین طریقے سے پارلیمنٹ میں کر سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے جس طرح سے آپ نے کہا الائنس کی بات آپ نے چھیڑی ہے، یہ جو الائنس بیرونی طور پر دکھ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ اندرونی طور پر بھی ہے قائم جو بھی الائنس دکھ رہا ہے؟ کہیں الائنس نہیں ہے، کس کا الائنس ہے، کون الائنس میں ہے؟ دیکھو یہ اب اگر مجھے کوئی کہے گا کہ آپ پردھان منتری کے خلاف گالیاں تو ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے، وہ تو میں کروں گا نہیں، کیونکہ پردھان منتری صرف انہی کا نہیں، وہ میرا بھی پردھان منتری ہے، تو پردھان منتری کا الائنس کیا ہے؟ این ڈی اے ہے، ان کا الائنس انڈیا ہے، الائنس کی باتیں چلتی ہیں، لیکن جو انڈیا الائنس ہے، جو جموں کشمیر کا الائنس ہے، یہ تو پہلے ٹوٹ چکا، جہاں محبوبہ نے 3 بندے کھڑے کیے کشمیر کے اندر، کہاں الائنس ہے؟ جہاں کانگریس اور اس کا الائنس کب کا، جبکہ کانگریس کے بارے میں ٹوٹل نیشنل کانفرنس جو ہے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ان کی ساکھ تمام ہندوستان میں ختم ہو چکی ہیں، تو کہاں الائنس ہے؟ تو یہ الائنس کا یہ جو جھوٹا ایک ڈرامہ رچایا ہے انہوں نے، تو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آج بھی میں نے علاقوں میں سنا کہ یہ غلام نبی آزاد صاحب کا نام استعمال کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ غلام نبی آزاد صاحب لڑ رہے ہیں، ان کا چناؤ نشان ہاتھ ہے، تو ہمارا ہاتھ نہیں ہے، ہمارے چناؤ نشان بالٹی ہے، اور تمام لوگوں کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی یہ جو آج کل چلتے ہیں اور یہ کمپین کرتے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ ہے، غلام سروری صاحب ہے، سرور صاحب کو سارے لوگ جانتے ہیں، ہمارا چناؤ نشان بالٹی ہے، ہمارا ہاتھ چناؤ نشان نہیں ہے۔ وہ کانگریس کا تھا، تو کانگریس میں جب ایسے لوگ آئے جو چور لوگ آئے، تو کانگریس کا ہاتھ بھی کاٹنا پڑا، تو اس لیے ہمارے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ گمراہ نہ ہوں، اور جو غلام نبی آزاد صاحب کی پارٹی ہے ڈی پی اے پی، اس کا چناؤ نشان بالٹی ہے، اس کے نشان پہ اپنا ووٹ اپنی مہر لگائیں اور ان کو کامیاب کریں۔ زیادہ تر یہ الائنس جب بھی تقریریں کرتے ہیں، خاص طور سے ایک طرف سے جہاں بی جے پی کو نشانہ بناتے ہیں، ساتھ میں غلام نبی آزاد صاحب کی پارٹی کو نشانہ بناتے ہیں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غلام نبی آزاد صاحب بی جے پی کے ساتھ اندرونی طور پر جڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے جو ابھی اننت ناگ والی سیٹ پہ جب انہوں نے اپنا نامینیشن فارم بھرنا ہے، تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پہلے وہاں سے روندر رینا صاحب بھر رہے تھے، وہ اب بیٹھ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی اور غلام نبی آزاد صاحب کا گٹھ بندھن ہے۔ پہلے تو ان کو یہ سمجھ مجھے بھی نہیں آ رہی ہے، تو ان کی یہ ان کی سمجھ کہاں گئی یہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ دیکھیے اگر بی جے پی میں غلام نبی آزاد صاحب ہوتے تو پھر ان کو الیکشن لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہاں پہ غلام سرور صاحب کو اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ غلام نبی آزاد صاحب کسی سے نہ جڑے ہیں، بلکہ اگر ہم پس منظر میں جائیں گے، ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے، وہاں نیشنل کانفرنس ہی پارٹ تھی بی جے پی کا، آج بھی ہے، اور تب بھی تھی جب اٹل بہاری واجپئی جی کی سرکار تھی، تب بھی یہ کابینہ میں وزیر تھے، اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ اٹل بہاری واجپئی جی کے دور میں بھی ان کا الائنس بی جے پی کے ساتھ تھا، اور بعد میں جو پی ڈی پی کو سیٹیں ملی ریاستوں میں، پی ڈی پی نے بھی مودی صاحب کے زیر قیادت اس سرکار بنائی ریاست جموں کشمیر میں، ان نے بھی الائنس کیا۔ اب اے بی پارٹی وہ ہیں یا ہم ہیں؟ اس کے علاوہ بھی میرے پاس یہ ریکارڈ ہے کہ 1981 میں ہمارے مرحوم شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب نے ایک بل پیش کیا تھا ریاست جموں کشمیر کے اندر
دفعہ 370 کو ختم کرنے کے لیے. تو دفعہ 370 اور اس میں لکھا تھا کہ یہ کوئی نعوذ باللہ قرآنی آیات نہیں ہیں جن کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. یہ ترقی میں رکاوٹ ہے، اس لیے میں نے یہ بل پیش کیا، دفعہ 370 کو ختم کرنا ہے. تو 1981 میں شیر کشمیر مرحوم شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب بل لاتے ہیں. 5 مئی 2019 کو بی جے پی ختم کر دے 370 کو اور 35 کو. اس کا مطلب ٹیم وہ بی جے پی کی ہے یا غلام نبی آزاد صاحب ہے؟ ان کو یہ دیکھ لیجئے، انہوں نے احتساب کیا ہے قوم کے ساتھ. سب لوگوں نے کشمیر میں جتنی لیڈرشپ آج تک نیشنل کانفرنس کی رہی یا پی ڈی پی کی رہی، ان نے احتساب کیا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، جوانوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. جوانوں کے ہاتھ میں اس لیے بندوقیں آئیں کہ انہوں نے وہ کام کیے جن سے لوگوں کو بندوقیں اٹھانی پڑی اور اس جگہ پہنچنا پڑا. یہ تمام ملیٹنسی جو دین ہے یہ انہی لوگوں کے، جن کی بد نظامی، بد کرداری، بے ضابطگی عروج پہ پہنچی، تب جا کے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں. اور آج یہ کہیں گے کہ ہم بی ٹیم، ہم نہ بی ٹیم ہیں، نہ تھے، نہ ہیں، اور نہ انشاءاللہ کبھی بھی ہوں گے. ہمارا اپنا ایک پارٹی کا ہمارا ایک مشن ہے، ہمارا ایک روڈ میپ ہے. ہم نے یہاں کی ہمارا سب سے پہلا ہمارے لیڈر کا، سرپرست اعلیٰ ہمارے غلام نبی آزاد صاحب کا مشن ہے کہ اسٹیٹ کی تقدس کو واپس لانا، اسٹیٹ ہوڈ کو واپس لانا. اس کے بعد بے روزگار نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنا. اور اگر انشاءاللہ غلام نبی آزاد صاحب کو موقع ملا جو حضور کام ہے، جیسے انہوں نے اپنے وقت میں دور اقتدار میں بحثیت وزیر اعلیٰ فری راشن کیا تھا 1 سال کے لیے، تو وہ ہمارا مشن ہے کہ انشاءاللہ ہم بجلی فری کریں گے اپنے لوگوں کو، تمام جگہ جتنے بھی ہمارے ریاست جموں کشمیر میں لوگ ہیں. اور وہ جگہیں جو جگہیں لکھن پور سے لے کر، چاہے وہ لکھن پور ہو، بسولی ہو، بنی ہو، بلاور ہو، رام نگر ہو، ادھم پور ہو، مڑوا، لچھن، ووڑون، پاڈر، کوئی بھی علاقہ ہو ریاست جموں کشمیر کا ان ایکسپلورڈ جو ہے ٹورزم سے، اس وہاں ٹورزم لے جائیں، وہاں ایکسپلور کریں اور وہ سادھن تیار کریں تاکہ نوجوان لوگ وہاں ملازم لگیں اور اپنا سادھن جو ہوگا اسے گزارا کر سکیں. اور جو چیزیں، جن چیزوں میں وہ ملوث ہوئے ہیں وہ چیزیں کر نہ سکیں، ان سے روک ہو، رکاوٹ ہو، اور ان سے دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو ملازمت ہو تاکہ وہ ملازم ہو کر اپنا گزارا کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے گزارا کچھ اپنے گھر کا کم سے کم گزارا کر سکیں گے کہ زندگی کو بسر کر سکیں گے. آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، کہا جا رہا ہے کہ اگر اس بار تبدیلی نہیں آتی ہے تو ملک ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلا جائے گا، کیا خیال ہے آپ؟ دیکھیے یہ ہندوستان ہے، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، یہ کہنے والی باتیں ہیں. یہ دیکھیے یہاں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ سیکولر لوگ ہیں، اور اگر سیکولر نہیں ہوتے پھر کانگریس کے اندر یا این سی پی کے اندر یا کسی بھی پارٹی کے اندر پھر ہندو کیوں ہوتے؟ یہ سیکولر کریکٹر کا دیش ہے، یہاں پہ کوئی چیز کسی خاص طبقے کے خلاف کرنا ناممکن ہے. اور یہی دیش ہے جہاں ہم سارے لوگ اکٹھے ہو کے اس دیش کی طاقت ہیں. تو اس طاقت کو، اپنی طاقت کو کوئی بھی انسان کمزور نہیں کرے گا، وہ کوئی بھی ہو. ہاں اگر پردھان منتری میں اتنی قابلیت ہوگی، اتنا क्षमता ہوگی تو پھر آ جائے گا. تو وہ تو اس کے اوپر ہے نا، وہ کتنی قابلیت ہے، وہ کتنا کام کرتا ہے، کتنا دھوپ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ اس تک ہے. ہم نے اپنی سوچ رکھنی کہ ہماری دوڑ کتنی ہے، ہم کتنے دوڑ سکتے ہیں. تو ہمارا کہنا ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہو نہیں سکتی ہیں.
भारत जो है, भारत एक ताकत है, और वो ताकत हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारी कौमें, बहुत सारे मज़ाहिब रहते हैं, जिनका जिनकी यकजहती एकता है, और इसी एकता में ताकत है। तभी हिंदुस्तान एक ताकतवर देश है और एक ताकतवर मुल्क है। काफ़ी सारे यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वानी साहब इलेक्शन में कंटेस्ट क्यों नहीं किए? नहीं, देखिए, पार्टी के एक जिम्मेदार, पार्टी का एक फैसला है, जिसमें हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक फैसला किया। उस फैसले के अंदर हमारे सब कंसेंसस बने कि हम हमारा पार्टी का कैंडिडेट, और इस पार्टी में हमारे जो कायद हैं, चेयरमैन हैं, उनका भी यही हमने अपनी एक मीटिंग में कंसेंसस बने कि हमने गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब को यहाँ से उठाना है, और बाकियों को भी हमने तरतीब से आज़ाद साहब को कहा आप यहाँ से उठिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में हमारे लोग कामयाब होंगे। चूँकि मैंने पहले ही आपको कहा, दो नफरे जंग कुनत फ़ायदे तीरगार, और उसका फ़ायदा यही है कि हमें अपने लोगों के ऊपर भरोसा है कि आज पहली दफ़ा तारीख में हमें अपने इलाके से MP का कैंडिडेट मिला है। हमारे लोगों को चाहिए कि भरपूर ताउन करें और परसेंटेज का ध्यान रखें, 85-90% से कम वोटिंग न हो, ताकि यही वोटिंग यहाँ की हमें कामयाबी दिलाई और कामयाब करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अब्दुल मजीद वानी साहब बात कर रहे थे। काफ़ी सारे सवालात करने की कोशिश की गई है आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आप क्या समझ सकते हैं और क्या समझे, तबसरे में ज़रूर बताएं। देखते रहे शोम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त। मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।